انڈیا آپ پوری دنیا کے بہت بڑی ایک مارکیٹ فارم کر رہے ہیں. آپ کو پوری دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے. آپ امریکہ سے لے کے کینیڈا، چائنا، سارے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ، اور اس میں کوئی اب ڈکی چھپی رائے نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سارے جو سارا آن گراؤنڈ جو ساری سچویشن ہے اس کو لے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی خبر ہے کہ پچھلے 4 مہینوں کے اندر آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ملک کے اندر، وہ 50% اس میں جو کمی آ گئی ہے. پچھلے ہفتے آپ کی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق آپ کے ملک کا کے اندر جو ہے جو ٹریڈ کے لیے، نہیں میں خبر ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں چھوٹا سا، نہیں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو کہیں نا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے ان کو ثبوتوں کے ساتھ کاؤنٹر کریں اور ایف آئی آر رجسٹر نہ کریں پاکستان میں. یہ ایکسپٹ کر لیں آپ شروع سے ہی، تو پھر واقعی صاف آپ ظاہر ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. برگیڈ صاحب، وہ جو میں نے اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات کیا تھا نا کہ وی آر اے سیٹلائٹ اسٹیٹ. سیٹلائٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہم سر نیوکلیر اسٹیٹ تو ہے نا. نیوکلیر اسٹیٹ کے اندر پچھلے 1 مہینے سے نیشنل سیکورٹی بریچ پہ ایشو ہوا تھا. مجھے یہ فیصلہ دیکھ کے تو مجھے اپنے وہ کالج کے یونیورسٹی کے زمانے کا ایک لیکچر یاد آ گیا. وہ سیٹلائٹ اسٹیٹ پہ اس دن ہمارا لیکچر تھا. اس میں بتایا کہ یہ کیا کہ یہ ایسا ملک جو اپنے معاشی، اپنے سیاسی اور اپنے دفاعی فیصلے جو ہے کسی دوسرے یا تیسرے کی پاور یا ملک کے کہنے پہ کرتا ہے. آپ پرانی باتیں چھوڑے، 2000 سے آنورڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. 9/11 ہوتا ہے، ہمیں ایک مشہور زمانہ ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، آپ کو یاد ہوتا. پہلے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ رہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد آپ نے طالبان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، مائی باپ ہم نے لڑنا شروع کر دیا، اور پچھلے 15-16 سال 50-60 ہزار لوگ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے، ہمارے نوجوان آفیسر سارے شہید ہو گئے. وہ ایک فیصلہ ہوا. تو میرا صرف میں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کو بتا رہا تھا نا، اس کے مطابق ہمارے ملک کے اندر ہم دنیا کا تیسرا بدترین ملک ہیں جہاں کے بچے جہاں پہ سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. آپ کے بچوں کی وہ جو ایک دماغی حالت، ان کو جو ایک ان کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. تو آپ کو اگر دنیا کے ساتھ اپنا کیس لڑنا ہے، آپ کو دنیا کے سامنے آپ کو ایک اسٹیٹ، ایک ریسپانسبل اسٹیٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، تو آپ کو اپنے حالات ٹھیک کرنے ہوں گے. مودی کو جتنی مرضی گالیاں نکالیں، مودی کا کسی دوسرے ملک میں بزنس نہیں ہے. مودی کے رشتہ داروں کی کسی تیسرے ملک کے اندر کوئی شیئر ہولڈنگز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے. آپ کے پرائم منسٹر خود مان رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیکن یہ کشمیر کا مسئلہ تو ایسا ہے نا غضنفر خاور صاحب، جہاں یہ بات آتی ہے کہ سٹنٹنگ از این ایشو، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے اکنامک ایشوز آر دیئر، میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے نہیں دنیا کے اندر آپ اسی ٹائم سٹینڈز لے سکتے ہیں کہ اگر آپ سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہوں، آپ کی لیڈرشپ سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہو. ایسا نہیں ہو کہ رات کو کال آتی ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں تو آپ کے جو یہ اتنے اسکول بند کر دیں. ہزاروں بچے وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں پاکٹر اسکول کے اندر. ان کے مستقبل کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کو کون ضمانت دے گا؟ آپ کے ملک کے اندر اسی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر آپ کی جو انرولمنٹ اسکولوں میں ہے بچوں کی، وہ اس میں اسٹیگنیشن ہے، اس میں اسٹیگنیشن کی کمی ہے. آپ کے 50%، لیکن دنیا نہیں دے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد پھر فوٹنگ ہوگی، ہماری سٹینڈنگ ہوگی، جا کر دنیا کے سامنے اپنا کیس لڑ پائیں گے. لیکن یہ کیس بھی ضروری ہے جہاں پاکستان کا نام ملائن کرنے کے لیے، دنیا کے اندر پاکستان کی فوٹنگ کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کے عہدے کو کم کرنے کے لیے بار بار انڈیا ہر پاکستان پہ داغ دیتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ روکنا پڑے گا، اور اگر ہمسایوں کی طرح رہنا ہے تب تو ڈیفینیٹلی یہ ایٹیٹیوڈ روکنا پڑے گا. لیکن ایک ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہے کہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور وہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے. آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں بار بار کبھی کوئی خبر آتی ہے تو کبھی کوئی خبر آتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا کچھ ہسٹری بھی ایسی رہی کہ آؤٹ آف ٹرن جا کر ڈیفرنٹ ٹائمز میں، ڈیفرنٹ ادوار میں، اسپیشلی مشرف صاحب کے زمانے میں بھی دیکھا جائے، اس کے بعد بھی دیکھا جائے، تو آرمی چیف لگانے کی بات کی جاتی ہے، نام دیے جاتے ہیں. خاور صاحب، اسلام آباد میں اس بارے میں کیا چہم گوئیاں ہو رہی ہیں؟ انیکا، آپ نے بالکل صحیح ورڈ استعمال کیا کہ بہت زیادہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کہ یہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ایک روٹین کا پروسیس ہونا چاہیے. سینئر موسٹ جو 3-4 جنرلز ہوں ان کی سمری بنے، اس پہ جو پرائم منسٹر مناسب سمجھے ان کو لگا دیں. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے محترم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا، وہ ارلی 90s میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی جھگڑے ہوئے، ایک آرمی چیف کے ساتھ، پھر دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ. پھر 99 کے اندر بھی آپ کو وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے.
کہ کس طرح ایک آرمی چیف لگایا گیا, اس کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اب وہ چیم گوئیاں اس لیے ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک بہت روٹین کا ایشو ہونا چاہیے. لیکن بہت بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کے ساتھ کہ ہم ایک ہسٹری کیری کر رہے ہیں, اس میں جو پرائم منسٹر آف دا ڈے ہیں وہ اس ہسٹری کا ایک ڈائریکٹ اس کا حصہ رہے ہیں. اس لیے لوگ یہ بہت شکوک و شبات لوگوں میں, یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہیں, کیا اس دفعہ بھی پرائم منسٹر صاحب کیا اس کو ایک روٹین اپوائنٹمنٹ کریں گے کہ سینئر موسٹ جو بھی 3-4 جنرلز ہیں ان میں سے جو زیادہ ریزنیبل ان کو افیکٹو لگے گا اس کو لگا دیں گے, یا پھر وہی کریں گے اپنا من پسند بالکل نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے آئیں گے. تو وہ ایک اس میں پھر آپ اس انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک بدگمانی پھیلے گی, پھر عام لوگوں کے اندر آپ کو پتا ہے پھر ہم جو باتیں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایشوز ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کسی بھی ملک کے اندر ایک روٹین کا افیئر ہے, لیکن آپ نے اس کو روٹین کا افیئر رہنے دیا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس طرح کی آپ کا بیگج اس طرح کا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا کہ آپ نے دوحہ مسقط کے اندر ایک امبیسیڈر ایک لگایا, وہ ڈیول نیشنلٹی والا امبیسیڈر ہے, اس کے والد صاحب آپ کے اکاؤنٹنٹ رہے ہیں, پرسنل اکاؤنٹنٹ رہے ہیں. تو جب اس طرح کی اپوائنٹمنٹس یا اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر لوگ ڈیفینیٹلی آپ سے کویسچن کریں گے کہ آپ اپنی مرضی کا لائیں گے یا میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ کی بات کریں غضنفر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پہلے میرٹ بیس اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی, جو آؤٹ آف ٹرن کی بات ہے چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو یا پھر آرمی چیف کی بات ہو, نواز شریف صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ تو رہا ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر تو تاریخ سے سبق سیکھ سکتے ہیں, جو مشکل ہے وہ سیکھیں گے, تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو غالباً 7ویں یا 8ویں نمبر سے اٹھا کے آرمی چیف لگایا تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ. پھر نواز شریف صاحب نے ایک کوشش کی ضیاء الدین بٹ کو, میں ایک انٹیلیجنس سیٹ اپ کمانڈ کر رہا تھا جب نواز شریف کے صاحب کا انیشیل الیکشن ہوا, تو ایک شخص میرے پاس آیا جو انہی سے بڑا کلوزلی ریلیٹڈ تھا, اور جس سے الیکشن ختم ہوا سیف الرحمان جو ہے وہ کہتے تھے جی حکومت بنا رہا ہے, اس نے مجھے کہا کہ جی نواز شریف نے آپ کا آرمی چیف چینج کرنا ہے اور ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانا ہے. حالانکہ ضیاء الدین بٹ جو ہے سینیورٹی میں بڑے نیچے تھے. پھر آپ نے دیکھا وہ چیز امپلیمنٹ ہو گئی. تو خاور کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ, اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی 100% ٹھیک ہے, یہاں مونوکریسی ہے, یہاں بادشاہت ہے. لیکن اگر آپ بادشاہوں کا بھی ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, مغل بادشاہوں کا بھی ٹریک ریکارڈ اٹھا دیں, وہ بھی کوئی میرٹ سامنے رکھا کرتے تھے, کیونکہ ان کے جو اوپر کمپلشنز ہوتی تھی نیچے سے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اگر جہاں انہوں نے ایسا کوئی کمپرومائز کیا, ان کی بھی حکومتیں ٹوٹ گئی, ان کی بھی حکومتوں میں خلفشار پیدا ہو گئے. اب پاکستان میں ایک عجیب قسم کی بادشاہت ہے, جیسے ایک امبیسڈر کا معاملہ آپ نے کہا کہ ڈیول نیشنلٹی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا لگایا ہے, آج اس سے کاغذ لے لیا, آج اس سے سرٹیفائی کروا لیا. تو یہ وہ ذاتی مقاصد ہیں, یہ وہ ویژن ہے, اور بڑا فالٹڈ ویژن ہے, بڑا ایریٹک ویژن ہے, جس کے گرد تمام کی تمام سیاست ان کی گھومتی ہے. اب آرمی چیف کا معاملہ پوری دنیا میں ایک بڑا نارمل روٹین ہوتا ہے, اٹ شوڈ گو ایز اے نارمل روٹین. اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ میں بھی ایک چیز ہے کہ آپ نے سینئر موسٹ کو چیف جسٹس لگانا ہے, جو بہت اچھی بات ہے. جو بھی سینئر موسٹ ہے جب وہ اس عہدے تو سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تو وہ بہت قابل آدمی ہے, وہ بہت ڈیلیورنگ آدمی ہے, وہ بہت قابل عزت آدمی ہے, تو اس کو آپ لگا. تو اسی طرح آرمی میں بھی جو آپ کا میرٹ بنتا ہے, جو 3 یا 4 جو بھی لوگ ہوں گے, ہاں یہ بات ہے وہ پروگیٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے, اس کو سرٹیفائی کرنا ہے پریزیڈنٹ نے, سمری آنی ہے اور اس کے اوپر کام ہونا ہے. تو اگر یہ چیزیں قابلیت پہ ہونی چاہیے, اور قابلیت ہوتی ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے. اس کے اندر کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے, اور یاد رکھیے اس کے اندر کوئی ذاتیات کی سوچ آئی تو انسٹیٹیوشن سے کھلواڑ ہوگا. اور آج جب آپ ضرب عزم سے گزر رہے ہیں اور اتنے سارے چیلنجز آپ کے اوپر ہیں, تو یہ پوری کی پوری پاکستان کی جو قوم ہے, جو لوگ ہیں, ان کے بھی انٹرسٹ سے کھیلنے کی اگر ذاتیات اور ذاتی مفاد کو انیکا, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جی کوئکلی کر دیجیے گا خاور صاحب. اچھا انیکا, وہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب پرائم منسٹر نواز شریف اور فارمر لیٹ پرائم منسٹر بینظیر بھٹو نے سائن کیا تھا نا 2006 میں لندن میں, اس کی ایک کلاس کے مطابق یہ لکھا گیا تھا کہ جو آرمی کے اندر جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوا کرے گی وہ سینیئرٹی بیس پہ ہوا کرے گی. لیکن اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن دے دی جنرل. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہ بھی ہو نا, وہ تو پاکستان کا ہے. پوری دنیا کی آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, پوری دنیا میں, ناٹ ان پاکستان کو پرٹیکولر ملک نہیں ہے, ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں. پوری دنیا میں اصول جو فالو کیا جاتا ہے وہ وہی اصول ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سینئر موسٹ اور قابلیت رکھنے والا سینئر ہے, اور جو سے ایک جونیئر ہے ایک جونیئر, لیکن یو کانٹ گو بلو دی لائن. اس طرح پوری فوج کا مراد جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. یہ مسئلہ اتنا اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ
जा रही है। ये मसला इसलिए उठ रहा है क्योंकि जनरल राहील शरीफ साहब की कारकर्दगी पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरा पाकिस्तान सराह रहा है, और अब अगले आर्मी चीफ से भी उसी तरह की तवक्को है और नवाज शरीफ साहब से भी यही तवक्को है कि वो मेरिट के बेस पर करेंगे और तकर्रुरी जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से करेंगे। बट कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी है, कुछ हिस्ट्री भी है।